برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خرابی جو بہت پھیل چکی ہے یعنی رشوت، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے مقدمات میں رشوت دینے والوں اور رشوت لینے والوں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ رشوت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی حاکم صاحب منصب آدمی کو اس مقصد کے لیے دیا جائے کہ وہ نہ حق کو حق اور حق کو نہ حق کر دے۔ اگر کوئی آدمی اپنا جائز حق لینے کے لیے یا ظلم اپنے سے دفع کرنے کے لیے کچھ اس کو دینا پڑ جائے تو شاید دینے والا گنہگار نہ ہو، لیکن لینے والا تو پھر بھی گنہگار۔ اور یاد رکھیں، نام تبدیل کرنے سے حرمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج کل رشوت تحفے کے نام سے، گفٹ کے نام سے، چائے پانی کے نام سے دی جاتی۔ لوگ صاحب منصب کو، حاکم کو مال، پیسہ، کوئی چیز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی گفٹ ہے، تحفہ ہے، چائے پانی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رشوت ہی ہے۔ نام تبدیل ہونے سے چیز کی حرمت میں فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی شراب پیے اور کہے شربت ہے تو تھوڑی وہ حلال ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت نیک اور عادل حکمران گزرے ہیں، یہاں تک کہ بعضوں نے ان کو خلیفہ راشد خامس، پانچواں خلیفہ راشد بھی تسلیم کی۔ جب خلافت ملی تو تحفے لینا بالکل بند کر دی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تحائف قبول فرمایا کرتے تھے اور آپ کیوں رد کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھی، آپ نبی بھی تھے اور حاکم وقت بھی تھے، لہذا جو کچھ آپ کو دیا جاتا تھا وہ نبی ہونے کی حیثیت سے دیا جاتا تھا، تو وہ ایک تحفہ ہوتا تھا، اور میں تو صرف حاکم وقت ہوں، اس لیے جو کچھ مجھے دیا جاتا ہے وہ رشوت ہوتی ہے، تحفہ نہیں ہوتا، اس لیے میں وہ قبول نہیں کرتا۔ آج کل رشوت پوری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک عزیز میں بہت زیادہ اس کا کاروبار جو ہے بہت گرم ہے، بازار بہت گرم۔ کوئی محکمہ ایسا نہیں کہ جس میں رشوت کے بغیر بھی کام ہو جائے، یہاں تک کہ آدمی کے جائز کام بھی رشوت دیے بغیر نہیں ہوتے، مجبوری ہو جاتی ہے کچھ دینے کے لیے۔ تو یہ حالات بنے ہوئے۔ عدالتوں میں موٹے لفظوں میں حدیث لکھی ہوتی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں، لیکن اندر سارا کاروبار ہی رشوت کا چل رہا ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی خرابی ہے، اور اس میں جیسا رشوت لینے والا مجرم ہے، رشوت دینے والا بھی، رشوت دینے والے ہی ان کو عادی بناتے ہیں، رشوت خوری کی عادت ان کو دلاتے ہیں۔ اگر سارے لوگ متفق ہو جائیں کہ رشوت نہیں دینی تو شاید یہ رشوت کا بازار ہی کساد بازاری ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے اور اس سے جان ہی چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، اور اپنے مال حاکموں کے پاس
رشوت کے طور پر نہ لے جایا کرو، تاکہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کاٹ کر کھا جاؤ، گناہ کے ذریعے سے کھا جاؤ، اور حالانکہ تم جانتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ رشوت دینا لینا جو ہے یہ ختم کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے جی ہمارا حق جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں ملتا، اگر نہ دیں تو پھر انتظار ہی کرتے رہیں، تو اس کی شاید کسی حد تک دینے والے کے لیے گنجائش ہے، لینے والے کے لیے تو پھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔